چنانچہ 1993 میں مجھے ایک زلزلہ دیکھنے کا موقع ملا امریکہ میں. ان کی ایک ریاست ہے کیلیفورنیا، وہاں پہ وہ زلزلہ آیا. اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ ان کے سائنسدانوں کو یہ اندازہ تھا کہ زلزلے نے آنا ہے، لیکن اس کا چانس کتنا تھا؟ 1 in 6000، یعنی 5999 حصہ بتاتے تھے کہ نہیں آنا، ایک حصہ امکان تھا کہ آئے گا. 100 میں سے ایک نہیں، 6000 میں سے ایک. تو ان کے سائنسدان میٹھی نیند سو گئے کہ یہ کہاں آتا ہے. 6000 میں سے ایک حصہ امید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان کے وہ آ گیا. اور وہ آیا تو 3 منٹ کا وہ زلزلہ تھا. اس نے انسانوں کو بستروں سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا. ہمارے اپنے جماعت کے لوگ تھے، وہ کہنے لگا کہ میں جب زمین پر گرا نا بستر سے اچھل کے، تو زمین سے اٹھا اور میں نے محسوس کیا کہ زلزلہ آ رہا ہے. ایسا زلزلہ کہ جس نے بستر پہ سوئے ہوئے انسانوں کو اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا. اور اس میں جو تباہی ہوئی، اللہ اکبر. یعنی 1 کلومیٹر پل بنی ہوئی ہے، اور زلزلے کی وجہ سے پوری کی پوری پل ہی ایک دور دریا میں جا کے گر گئی. 1 کلومیٹر لمبی پل تھی. ادھر پیچھے سے ٹریفک آ رہی ہے. اب گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے بندے کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ وہ تو خود حرکت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو حرکت کا کیا پتا. تو پیچھے سے ٹریفک آ رہی ہے، اور پہلی گاڑی نیچے دریا میں، اور دوسری گاڑی دریا میں، اور پیچھے پتہ کسی کو نہیں چل رہا. پتہ نہیں کتنی گاڑیاں تھیں جو پیچھے سے آتی گئی اور دریا میں جاتی. پھر جا کے پتہ چلا کہ وہ تو یہ چلی نہیں ہے وہاں. 10-12 سٹوری بلڈنگ تھی ہسپتال کی. نیچے سے اس کے جو ستون تھے نا وہ ٹوٹے، پوری کی پوری بلڈنگ زمین پہ. ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ بلڈنگ دیکھی. اللہ کی شان عجیب تھا. اس میں بتانے والی صرف 2 باتیں ہیں کہ جب اس کا ایپی سینٹر تھا نا، مرکز تھا، وہ مسجد سے 50 قدم کے فاصلے پہ تھا. مسجد بنی ہوئی تھی اور مسجد کی دیوار سے 50 قدم کے فاصلے پر تھا، اور مسجد کی ایک اینٹ کا نقصان بھی نہیں ہوا. اور ان کے بڑے بڑے ہسپتال اور پتہ نہیں کیا کیا تھی، بلڈنگ تھی، وہ ساری زمین پر. مگر اس زلزلے سے ایک عجیب کام ہوا کہ زمین کے اندر ایک دراڑ پڑ گئی. زمین کے اندر ایک دراڑ پڑ گئی. کتنے کلومیٹر لمبی تھی. ایک طرف سمندر ہے، کنارے پہ یہ کیلیفورنیا ہے، تو وہ ایک لائن کتنے کلومیٹر پورے شہر کو اس نے اپنے اندر لے لیا دراڑ نے. ہمارے ایک دوست انجینئر تھے، وہ مجھے دکھانے کے لیے لے کر گئے. میں نے زمین کے اندر جو عجیب عجیب چیزیں دیکھی ہیں نا، ان میں سے یہ ایک دراڑ دیکھی. آپ حیران ہوں گے کہ ادھر کی زمین ادھر اور ادھر کی ادھر دراڑ نظر آتی ہے، نیچے تک جاتی ہے، اور یوں بندہ ٹریس کر کے جا سکتا ہے یہ دراڑ. ایک تو یہ عجیب چیز میں نے اپنی زندگی میں دیکھی کہ زمین میں دراڑ دیکھی. اور ایک جگہ افریقہ کے جنگلوں میں ہم نے دھستی ہوئی زمین دیکھی. ہم قرآن مجید میں پڑھتے تھے وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال و منال سمیت زمین کے اندر دھسا دیا. تو ہم نے ایک جگہ دھستی زمین اپنی آنکھوں سے دیکھی. ہمارے ایک ساتھی نے
کوئی 15-20 فٹ لمبی درخت کی شاخ کاٹی اور دور سے اس جگہ کے اوپر پھینکی یوں کر کے گاڑی، اور ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ پوری شاخ زمین کے اندر چلی گئی۔ اس کے اوپر جو کوئی جاتا ہے وہ زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ بہت زیادہ جگہ نہیں ہے، بس آپ سمجھیں کہ جتنے ہمارے یہ 4 ستون ہیں نا، ان 4 ستونوں کے درمیان کی جگہ ہے، اتنا بڑا کنواں سمجھ لیں، مگر اس کے اوپر ریت ہے زمین پر، یہ نہیں کہ وہ نیچے خلا ہے، نہیں، ریت ہے، مگر کوئی جو چیز اس کے اوپر چلی جاتی ہے، جانور، انسان، وہ اس کے اندر دھسنا شروع ہو جاتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں۔ یا اللہ، یہ کیا معاملہ، کچھ پتہ نہیں۔ ہمارے جانے سے 3 دن پہلے ایک زراف تھا، زرافہ جانتے ہیں، اونٹ کی طرح کا ہوتا ہے، وہ لمبا بیوقوف بیچارہ ادھر سے گزرتے ہوئے کہیں اوپر چلا گیا، اب اس کے پاؤں پھنس گئے اور وہ اندر جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ قریب شیر تھا، شیر نے جو چھلانگ لگائی اس کے اوپر، اب شیر اس کو کھا رہا ہے اور وہ زمین میں دھس رہا ہے۔ اب اس دوران شیر نے اس کو پتہ نہیں کتنا حصہ کھا پی کے وہیں سے چھلانگ لگائی باہر، اس زرافے کی ہڈیاں وہاں پڑی، ہم نے خود دیکھی۔ اللہ تیری شان ایسے بھی ہے، اتنی عبرت حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں زمین کو حکم دیں تو انسان اپنے کرتوتوں سمیت زمین کے اندر دھنس سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ باوجود اتنے گناہوں کے اس نے ہمیں برداشت کیا ہوا ہے، یہ حلم خداوندی ہے، سمجھے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے۔ اچھا، تو وہ جو ہم نے زمین میں دراڑ دیکھی، اس کے بارے میں سائنسدانوں نے کہا کہ جی اس آبادی کے اندر 2 مرکز ہیں۔ ایک مرکز تو وہ ہے شہر کا جس کو ہالی ووڈ کہتے ہیں، وہ پوری دنیا کا فلمی مرکز ہے، سب فلمی خباستیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں، وہ بھی اس کے اندر ہے۔ اور ایک ان کا شہر بنا ہوا ہے جس کو گے ایریا کہتے ہیں، یعنی وہاں کے قانون میں مرد سے شادی کرنا چاہے تو ان کی اجازت ہے، ان کا محلہ بھی اسی کے اندر ہے۔ ان دونوں محلوں کو اس زمین نے، اس نے لائن نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ایک زلزلہ اور آنا ہے، آئے کب یہ نہیں پتا کسی کو، اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے بگ ون، بڑا زلزلہ۔ کہتے ہیں کہ جب وہ زلزلہ آئے گا نا، یہ دونوں شہر پورے کے پورے سمندر کے اندر چلے۔ پہلی قوموں میں بھی ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے ان کو عذاب دیا۔ ان عذابوں میں کبھی تو پانی کا عذاب آ گیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، حالانکہ اس علاقے میں ریت ہوتی تھی، اور لوگ آ کے جب دیکھتے تھے کہ کشتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں کہ کہیں سے پانی آئے، ہمیں بھی پانی دیکھنے کو ملے، مذاق اڑاتے تھے۔ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، دیکھا انبیاء کا مذاق اڑاتے۔ بس پھر جب وہاں سیلاب آنے لگا تو زمین نے بھی پانی نکالنا شروع کر دیا، آسمان نے بھی پانی برسانا شروع۔ اتنا پانی آیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے اندر ہیں، بیٹا سامنے کھڑا ہے، اور بیٹے کو فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ یا بنی ارکم معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، اور بیٹا نہیں مانتا۔
یہ صرف پہلے زمانے میں نہیں ہوا، اس زمانے میں بھی ہوتا ہے. باپ دین کی کشتی پہ سوار ہے اور بیٹا یونیورسٹی میں پڑھنے والا، اور باپ اس کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹے تو بھی دینی زندگی اپنا لے اور تو بھی اس کشتی میں آ جا، اور آج کا بیٹا بھی نہیں مانتا. پہلے زمانے میں بھی ایسا ہوا، آج بھی ایسا ہوتا ہے. مثال بالکل وہی ہے. آج کا غمزدہ باپ بھی کہتا ہے یا بنی ارکم معنا، بیٹے کیوں تو نبی علیہ السلام کی سنت کو ذبح کرتا ہے، آؤ تم بھی ایسی زندگی گزار لو. آج کا بیٹا بھی نہیں سنتا. جیسے اس بیٹے کا انجام ویسے اس بیٹے کا بھی انجام. قرب قیامت میں اس قسم کی بہت ساری چیزیں رونما ہوں گی. علماء کا کثرت سے فوت ہو جانا، سرخ آندھیوں کا آنا، زمین میں زلزلوں کا آنا، جانوروں کا انسان سے گفتگو کرنا، عجیب الخلقت لوگوں کا پیدا ہونا، پچھلے لوگوں کا اپنے پہلے والوں کو برا کہنا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھنا شروع کر دینا، یہ علامات ہیں جو قیامت کے قریب جا کر بہت عام ہو جائیں. ایسے وقت میں اللہ تعالی سے معافی مانگنی چاہیے. آج ذرا سا زلزلہ آتا ہے نا تو لوگ فوراً کہتے ہیں یہ تو قیامت کا نمونہ تھا. پتہ نہیں قیامت کو سمجھ کیا لیا ہے. قیامت وہ زلزلہ ہی الگ ہے، ایسی چیز کہ جس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں. یعنی اللہ رب العزت جس خبر کو بڑی خبر فرمائے تو وہ کتنی بڑی ہوگی بھائی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ بہت بڑا واقعہ ہوگا. اس وقت تو پہاڑ جو ہوں گے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے. زمین اپنے اندر جو کچھ ہے سب کچھ نکال دے گی. اور یہ زلزلہ ابھی آنا ہے. یہ جو زلزلے ہیں نا چھوٹی چھوٹی، یہ تو مقدمے ہیں، یہ تو بتاتے ہیں کہ انسان تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا پھر رہا ہے. تجھے اس زلزلے کے لیے تیار ہونا ہے. ایسا نہ ہو کہ تو غفلت میں ہی پکڑ لیا جائے اور تیرے آگے کا معاملہ مشکل بن جائے.